وعلیکم السلام انیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ابن اعظم صاحب یہ مشنری ہیں تو ذرا آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی. جی میرا ان سے نا چند کچھ بیسک سوال ہیں. تو انصر صاحب جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے کریکٹ کر دیجیے گا اگر کہیں پہ مجھے غلطی لگے. تو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے صحابہ کو سکھایا. یہاں تک میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی، یا ہم سہمت ہیں اس کے اوپر؟ اچھا، آپ ہندوستان سے آئے ہیں؟ نہیں. اچھا، تو سہمت کہہ رہے ہیں، متفق کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں کہتا ہوں ایگری کہہ لیتے ہیں. ہاں چلیں ہم ایگری اس بات کے اوپر. اب پتہ نہیں آپ وہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کو سکھایا اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جہاں تک تو ہمیں یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ، تاکہ ہم جہاں ایک جگہ پہ ہم ایگری کرتے ہیں وہ، تاکہ وہ بات ایک جگہ جسے آپ کہہ رہے ہیں آپ میں وہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، تو اب سکھانے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے مطلب یہ ہے میرا جی، کیونکہ کئی لوگ جس طرح قرآنسٹ ہیں وہ اس چیز کے اوپر سوال ہی کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے. میں سوال کر لیتا ہوں. اگر وہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سوال کر لوں کہ ہم ایک آسانی سے ایک چیز کو لے کے آگے چلیں تاکہ پیچھے نہ سوال کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. سوال کر لیں انصر صاحب، سوال کر لیں کہ میں آپ کے سامنے، یا میں خود ہی پہلے اپنا چیز رکھتا ہوں پھر آپ، کیونکہ میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جو آپ کا دل کرتا کریں، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. چلیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دین ہے ہم تک پہنچا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ قرآن اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے آگے تابعی تبع تابعین، اور آج ہم تک اس طرح پہنچا. یہاں تک تو آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ میں اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ سکھانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی کہ وہ جو دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تک دین پہنچایا، دین آگے ہم تک کیسے پہنچا؟ اسی روٹ کے تھرو پہنچا نا؟ ہاں، عمل تواتر کے ذریعے. ہاں جی، صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکھایا، صحابہ نے آگے تابعی کو پہنچایا، تابعی نے تبع تابعین تک پہنچایا، پھر آہستہ آہستہ ہم تک یہ پہنچا. مطلب ہر نسل نے اگلی نسل کو پہنچایا. ہر نسل نے اگلی نسل کو پہنچایا. ہاں چلیں، یہاں تک ہم ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. سوال میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، کیا کسی ایک بھی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہو گیا اب؟ سوال نمبر 1 جی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صحابہ کی تقلید کریں اور جو صحابہ نے سمجھا اور جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ اپنائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ خود قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور جو تمہیں سمجھ آتا ہے اس کو اختیار کرو. یہ نہیں کہا کہ صحابہ کی پیروی کرو، کہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا تو وہی رکھو. ہم تک تو صحابہ کا عقیدہ نہیں پہنچا. جو احادیث پہنچی ہیں وہ تو بہت بعد میں جمع ہوئی ہیں. اس وقت تو سارے صحابی فوت ہو چکے تھے، اور سند کے ذریعے پہنچا کہ جی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس صحابی سے سنا، اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا. تو یہ تو ساری سندیں ہیں نا. اور سندوں کو آپ کہتے ہیں جی فلاں جو بڑا ہے سکہ ہے، فلاں جو بڑا کذاب ہے، فلاں جو ہے مجروح ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اور بے شمار کیٹیگریز ہیں احادیث میں. تو ان جو باتیں جن کی حفاظت کا خود خدا نے ذمہ نہیں لیا، قرآن کا تو حفاظت کا ذمہ لیا نا اللہ تعالیٰ نے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن احادیث کا تو ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نہیں. فرض کریں اگر تھا، تب بھی ہمیں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ قرآن میں کسی جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جو صحابہ نے سمجھا تم بھی وہی سمجھو. اس لیے کہ وہ صحابہ انسان تھے، وہ رسول نہیں تھے کہ وہ جو انہوں نے سمجھا وہ پرفیکٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی اتنا معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جو دوسروں نے سمجھا بس وہی تھا. آج جو مسلمان ہیں وہ قرآن مجید میں سے سائنسی ایجادات نکالتے ہیں کہ دیکھو جو آج سائنسدانوں نے ایجاد کیا وہ قرآن میں پہلے سے ہے. تو صحابہ نے کہا تھا کہ یہ سائنس والی باتیں قرآن میں ہیں، ان کو تو کسی کو پتہ نہیں تھا. تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اس میں باتیں جو ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوں گی، اور آپ کہتے نہیں جو صحابہ نے سمجھ لیا بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ بہت سی باتیں ہیں کہ اول تو ہمیں صحابہ کی پیروی کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جو انہوں نے سمجھا تم بھی ویسے ہی سمجھو، وہی سمجھو، جو لکیر کا فقیر بن جاؤ. ان کی جو
انتی پیروی ہے وہ کرو. دوسرا یہ کہ ان کی باتیں ہم تک محفوظ طریقے سے نہیں پہنچی, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کہا کہ نہیں کہا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا فہم کو اتنا نہیں تھا اعلیٰ قسم کا کہ جو انہوں نے سمجھ لیا قرآن میں سے بس وہی سمجھا, اور قرآن نعوذ باللہ من ذالک اب ایک چلا ہوا پھوکا کارتوس ہے کہ جو کچھ اس میں سے نکل سکتا تھا وہ نکال لیا. جیسے کنواں ہے نا, کنویں میں سے جتنا پانی نکالنا تھا نکال لیا, وہ کنواں خالی ہو گیا. تو آپ نے تو قرآن کو وہ بنا دیا کہ جی جتنا صحابہ نے نکالنا تھا وہ نکال لیا, اب اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہمارے لیے. جی انصر صاحب, میرا سوال بہت مختصر تھا, آپ نے اس کو ڈیٹیل میں جواب دیا, لیکن اس کانٹیکٹ سے شاید آپ ہٹ گئے تھے. جی میں نے صرف یہ پوچھا تھا بالکل ہٹ گیا تھا. چل مجھے بات تو کر, میں نے آپ کی بات سنی ہے. جی میرا سوال یہ تھا کہ کسی ایک بھی صحابی کا یہ عقیدہ تھا, آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں تھا, آگے آپ اپنی بتا سکتے تھے کہ میری تشریح یہ ہے, لیکن سمجھ مجھ کو یہی آ گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے صاحب مجھے ذرا چھوٹ 2 منٹ میں نہیں, آپ زیادہ باتیں کریں گے نا پھر مجھے زیادہ باتوں کا جواب دینا پڑے گا, پھر آپ کہیں گے جی یہاں سے ہٹ گئے وہاں سے ہٹ گئے. آپ نے کہا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ نہیں تھا ان کا عقیدہ, مجھے کیا پتا تھا کہ نہیں تھا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اول تو مجھے نہیں پتا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ جو باتیں صحابہ کے نام سے منسوخ کی گئی ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہیں ہے کہ نہیں کہیں, کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہیں. تیسری بات میری بات سن لینا پہلے. تیسری بات یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ جو صحابہ نے سمجھا تم بھی وہی سمجھو, یا صحابہ نے یہ کہا تھا چونکہ صحابہ نے سمجھا تھا اس لیے تم بھی یہ سمجھو. مجھے تو کسی جگہ حکم ہی نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ خود مجھے کہتا ہے تدبر کرو. جب میں تدبر کروں گا اور میری رائے اور صحابی کی رائے جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی تو پھر میں گناہ گار ہوں کہ جی میں صحابی کی رائے کے خلاف جا رہا ہوں, جبکہ آپ کے علماء خود لکھا ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. ہر فرقے والا, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ تو خیر صحابہ کو مانتے نہیں, جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں, پھر مجھے اس پہ سوال کرنے پڑیں گے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر ایک وہ کنٹینٹ سیشن میں رہے نا زیادہ بہتر ہے. آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم, کلیئر ہو گیا. آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہو گیا. آپ کا اگر یہی جواب ہوتا نا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم, تو میں کہتا ٹھیک ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آ گئی کہ صحابہ کا کوئی عقیدہ تھا, آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم, اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل اور ایویڈنس کے ساتھ ایسا کوئی عقیدہ اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو آپ پیش کر سکتے, ورنہ آپ پیش کر دیتے. آگے چلتے ہیں. اب سوال نمبر 2 ہے کہ مسلمانوں کے ابھی کتنے اسکول آف تھاٹس ہیں آپ کے علم کے مطابق؟ جی کتنے ہیں؟ مجھے نہیں بتاؤں کتنے ہیں, بے شمار ہیں. اچھا نہیں معلوم, ٹھیک ہو گیا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 4 ہیں میجر جو ہیں, وہ حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے. وہ فقہ کے ہیں, اسکول آف تھاٹ عقیدے کے نہیں ہے, وہ فقہ اسکول آف تھاٹ ہے نا. میں نے ایک لفظ انگلش کا بولا ہے, اسکول آف تھاٹس کسے کہتے ہیں آپ؟ اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہے مکتب فکر. ٹھیک ہے, میں نے وہی بولا. جو آپ گنوا رہے ہیں وہ فقہ کے ہیں نا, عقیدے کے نہیں ہیں وہ. چلیں سر آپ اس طرح کیجیے گا, اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہوگا تو آپ اس طرح کیجیے گا. ایک ہی جو سنی ہے نا, ایک ہی جو سنی ہے نا, ایک ہی جو سنی ہے وہ دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی. حنفی جو ہے وہ دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, دونوں ایک ہی مقام. حنفی, مالکی, شافعی جو ہیں سارے سنی ہیں. چندہ میری بات تو سن لینا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حنفی جو ہیں وہ دیوبندی بھی حنفی ہیں اور بریلوی بھی حنفی ہیں, لیکن ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں, ایک دوسرے کو کافر, گستاخ, مشرک, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. دونوں حنفی. سر میجر اسکول آف تھاٹس کتنے ہیں؟ لا حول ولا قوت. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ فقہ ہے کے متعلق ہے, عقائد کے متعلق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل وہ فقہ کے امام ہیں, عقیدے کے امام نہیں ہیں وہ. اس لیے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کیا نہیں عقیدہ رکھتے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور نہ ہی مسلمانوں کے اسکول آف تھاٹ سے مجھے کوئی سروکار ہے, نہ میں صحابہ کی. آپ سے سہمت کر کے ہم آگے چلتے ہیں, ہم سہمت کر کے میرا سوال آپ تک پہنچا دوں. آپ ایگری کر لیں, سہمت نہ کریں پلیز. چلیں میں ایگری کر لیتا ہوں آپ سے. ایگری کر کے میں کہتا ہوں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں فقہ کے ہیں تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان فقہ کے تھاٹس کے اوپر کہہ لیں کسی ایک بھی تھاٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہے. پھر وہی بات, جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ فقہ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں فقہ والے کا کسی کا ہے تعلق. میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی ہے, آپ کہہ دیں کہ نہیں, یہ بات ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے صحابہ کے متعلق کہہ چکا ہوں کہ اگر ان کا ہو بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آپ آگے لوگوں کے اوپر, مجھے آپ کا جواب مل گیا. اگر ان کا بھی ہے کوئی عقیدہ کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جاری ہے. ٹھیک ہو گیا, میں ادھر تک آ رہا ہوں, جلدی ہم ادھر تک پہنچ جائیں گے تاکہ ہمارا ٹائم کم لگے.
ٹھیک ہے, باقی تھاٹس کا بھی نہیں ہے. اب آگے میں پوچھتا ہوں آپ سے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا امام کہ نہیں بہاری, ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, میں جی کہہ رہا مجھے ہوں وہ میرے بتائیے لیے کہ کون حجت ہے کہہ ہی رہا کہ نہیں. ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے کہہ بتا رہا ہے یا دیجیے نہیں کوئی کہہ ہے رہا, تو مجھے اس سے نہیں ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب نے کہا ہے کہ نبوت ختم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے. میں یہ اس کو آپ جو اصول بنا رہے ہیں نا, میں اس میں نے اصول کی نفی اصول کر نہیں رہا ہوں. بنایا, میں نے کوئی آپ کے اوپر کوئی سیٹ نہیں اگر کر رہا. اصول نہیں بنایا تو پھر آپ ان کو پیش کیوں کرتے ہیں کہ جی صحابہ نے کہا, میں آپ ان کو کا وجہ تھا, بتانے لگا ہوں. لوگوں کا اب یہ ہم ہے, وہ انہوں نے کہا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ پیش کیوں کرتے ہیں ان کو؟ آپ کسی کو بطور حجت میرے سامنے پیش کیوں کرتے ہیں جب وہ حجت آئی نہیں؟ وہ جو کوئی میوٹ نہ کرے پلیز, برائے مہربانی. کوئی بڑی اچھی طریقے سے بات ہو رہی ہے انصر صاحب سے, جی تاکہ ہم ایک دوسرے کو ذرا جلدی جلدی بات کو ختم کر لیں. اب آگے امام بخاری یا امام مسلم کا یہ عقیدہ تھا. یار آپ کو میں ایک بات بار بار سمجھا سر چکا اپنے ہوں کہ میں حدیثیں لی ہیں ان انسان, سے, میں صرف پوچھ رہا ہوں. میں نے نہیں لی. میرا ایمان قرآن کے اوپر ہے, حدیثوں کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ہاں, ٹھیک ہو گیا, آپ میرا کا جواب ایمان مل گیا. قرآن کے اوپر ہے. ابن آدم صاحب اگر آپ ڈائریکٹ قرآن پہ آ جائیں گے اور ڈائریکٹ اس میں قرآن پہ آ رہا ہوں, اگلی میرا کام قرآن پہ آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ آ گئی. صحابہ کا کوئی عقیدہ آپ کے پاس علم نہیں تھا, کسی اسکول آف تھاٹس کا علم نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے بعد میں نے امام بخاری امام مسلم کا پوچھا ہے, وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, اب آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس صحابہ کا علم نہیں ہے, آپ کے پاس اسکول آف تھاٹ کا علم نہیں ہے, آپ کے پاس بخاری مسلم کا علم نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علم نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علم اگر ہو بھی تب بھی یہ لوگ میرے لیے حجت نہیں ہیں. میں ان کی پیروی نہیں کرتا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے, چونکہ ان کا وہ عقیدہ ہے تو اس لیے میں بھی اس کو مان لوں. میں آپ سے بار بار کہہ تو رہا آپ ہوں مجھے کہ بتا دیجیے جو اگر صحابہ کا کوئی ہے تو بتا دیجیے. میں کیوں بتاؤں آپ کو, کہ اس لیے کہ میرے لیے تو صرف قرآن حجت ہے نا. اسی لیے آپ یہ چلاکیاں کر رہے ہیں کہ آپ یہ صحابہ کو اور وہ اسکول آف تھاٹ کو اور بخاری مسلم کو حدیث کو پیش کر کے کہہ رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ان کا ہے, ان کا ہے, ان کا ہے. بھئی ہے تو ہو, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ہے تو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انصر بھائی مجھے آپ کو نا بخاری کی حدیثیں پیش کرنی ہے نا, اس لیے مجھے مسئلہ نہیں, پڑ رہا میں بخاری کی حدیثوں کو ایمان کا جو سمجھتے ہی نہیں. میں تو اچھا قرآن مانتے کو نہیں ہیں سمجھتا نا. بخاری کی حدیث کو. نہیں, میں ٹھیک کیوں ہو مانوں؟ مجھے کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بخاری کو مانوں, یا صحابہ میں نے مانتے کہا تھے کہ بخاری کو. کو مانے, میں تو حدیثوں کو کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کی بات تو رکھنے لگا حدیث ہوں کس سامنے. کی ہے؟ حدیث کس کی ہے؟ بخاری نے نہیں جمع کی. ہاں جی, بخاری کی تو نہیں ہے نا, بخاری کی تو وہ نہیں تو ہے. رسول اللہ کی حدیثیں جمع کی ہیں نا. رسول اللہ کی حدیث کس نے بتائی ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی حدیث صحابہ نے بتائی ہے. صحابہ نہیں, آپ تک کیسے پہنچی؟ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ صحابہ نے اگلے تابعی کو بتائی ہے, تابعی تبع تابعین کو بتائی ہے, پھر محدثین نے اکٹھا کیا ہے. اکٹھا کیا نا, کس سے اکٹھا کیا؟ جی جی, سندوں کے کس سے ذریعے اکٹھا اکٹھا کیا؟ کیا نا, سندوں کے ذریعے جی اکٹھا جی, کیا نا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا, آپ کس نے بتایا. آپ نے اسماء الرجال کی بے شمار جلدوں کی کتابیں لکھی نا آپ نے. جی جی, تو پھر آپ کا تو جو سارا اعتبار ہے وہ اسماء الرجال کے اوپر ہے. نہیں, میں تو آپ سے صرف چھوٹا سا ایک چیز پوچھی ہے آپ سے, کہ آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, جن سے آپ نے کلیکشن کری ہے. ویسے آپ کو پتا ہے نا مرزا صاحب نے کہا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے؟ آپ کو تو اعتبار اس سند کے اوپر ہے نا جو آپ تک وہ لے کے آیا. وہ آپ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے اس لیے میں مان رہا ہوں. یہ بندہ جو ہے یہ اس کو محدث کہتا ہے کہ یہ سکہ ہے, اور دوسری جگہ پہ اسی سکہ راوی کو وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے. یہ آپ کی حدیثوں کی کتابوں کا حال ہے کہ ایک جگہ وہ اس کو قرآن کیسے پہنچا ہے ہم تک؟ ابن آدم صاحب, قرآن ہم تک ان کے ذریعے نہیں پہنچا. قرآن کی کوئی سند نہیں ہے. قرآن کی کوئی سند نہیں ہے کہ جی اس آیت کی فلاں سند ہے, اس آیت کی فلاں سند ہے. قرآن میں ہے کئی سند کا ذکر. جب قرآن کی کلیکشن کی تھی کنہوں نے کی تھی؟ جب وہ تو صحابہ, یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا. نہیں, جب قرآن کی, جب آپ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن محدثین کے ذریعے نہیں پہنچا, قرآن سند کے ذریعے نہیں پہنچا. قرآن تو پوری امت نے نسل در نسل آگے پہنچایا ہے, اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. قرآن کو جب کتاب کی شکل میں لکھا گیا, ابن آدم صاحب, حضور کے تھوڑا جا کنٹرول چ رہو, تو میں بات کرنے سے پہلے کہا تھا اپنا نویس میں صاحب, نے کیا ایسی کوئی غلط بات تو نہیں کی ایسی, اگر وہ بات نہیں کرنا. ابن آدم صاحب بات سنیں, یہ جو باتیں ہیں نا, آپ کی آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے احمدیت ڈیکوڈڈ. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احمدیت کے عقائد کا احمدیت سے بھی زیادہ پتہ ہونا چاہیے, تبھی تو آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں نا. آپ ان سے وہ چلے میں اپنا آخری سوال رکھ رہا ہوں, ایک منٹ میں آخری سوال رکھنے لگا ہوں انصر صاحب ذرا, اور رک جائیں ذرا. آپ ان سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو بنیادی اسلامی سوال ہیں, بنیادی, جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے.
لیکن میوٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں چلا جاتا ہوں اگر آپ مجھ سے سوال نہیں کرنا. آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں. آپ کی مرضی ہے. نہیں, آپ مجھے کہہ دیجیے نا کہ میں نہیں دینا چاہتا. بات ہے تو مجھے ٹائم آپ کو دیا ہے, آپ خود دیکھیں کتنا ٹائم آپ نے لیا. آپ سے میں تو کہتا میں تو ٹائم تک پہنچے ہی نہیں ہے. میں تو جلدی جلدی کام ختم کر رہا تھا. لیکن آپ سننے نہیں بات. اچھا انصر صاحب, آپ سے آخری سوال. آپ نے جتنا جواب دے دیا ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخری سوال, قرآن یا حدیث میں سے کوئی ایک واضح آیت یا ایک واضح حدیث آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں ہو کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, جس طرح یہ ایک حدیث ہے, واضح ہے, تو آپ کوئی ایسی چیز پیش کر سکتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے اور رسول اللہ کے بعد نبی. جی پیش کیجیے. جی بالکل, رسول اللہ کے بعد نبی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی مجھے یہ الفاظ آپ کو ہیں تو مجھے بتا دیجیے قرآن اور حدیث میں. جی الفاظ بتاؤں, جو آپ کے الفاظ ہیں وہی الفاظ قرآن میں ہوں. نہیں, حدیث میں اس طرح ہے نا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اب میرے پاس کوئی, میں حدیث پڑھ دیتا ہوں جلدی. میں تو قرآن کو مانتا ہوں نا, حدیث کو مانتے نہیں. آپ بار بار حدیث پیش کریں میرے سامنے. اچھا, آپ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں, میں نہیں مانتا حدیث کو. تو ٹھیک ہو کہ جنہوں نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے انہوں نے قرآن پہنچایا. لا حول ولا قوت. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے حدیث پہنچائی ہے وہ تو سارے راوی ہیں جن کا اسماء و رجال آپ نے لکھا ہے, انہوں نے قرآن پہنچایا ہم تک. قرآن تو جو حدیث میری بات سن لیں. جی بولیے. میری بات سن لیں. جو بخاری مسلم کے سارے راوی ہیں, جو اسناد ہیں, قرآن ان سے پہلے موجود تھا, انہوں نے نہیں پہنچایا ہم تک. جتنے بھی محدثین. اچھا, امام مہدی جو ہیں وہ آپ قرآن سے مانتے ہیں حدیث سے؟ میری بات سن لیں نا. جی جتنے بھی محدثین ہیں, جن اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی یا دوسرے مصنف ابن ابی شیبہ, یا جتنے بھی لوگ ہیں سارے, کسی نے ایک نے کہا کہ میں قرآن پہنچا رہا ہوں؟ کسی نے لکھا کہ میں قرآن پہنچا رہا ہوں؟ آپ بات کر لیجیے تاکہ میں بولا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پہنچا رہے ہیں. قرآن آپ تک کیسے پہنچے؟ میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے حدیث پہنچائی ہے انہوں نے قرآن پہنچایا. جو اللہ کے رسول کی حدیث ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے, ابن عباس سے حدیث ہے, جو اتنی احادیثیں آئی ہیں آپ کے پاس, کیسے پہنچی ہیں؟ اور یہ قرآن انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جو حضرت حذیفہ تھے, آپ کو پتہ ہے حضرت حذیفہ, آپ نے مجھ سے پوچھا نا, مجھے 2 منٹ دیجیے تاکہ میں بول سکوں. نہیں, میں آپ سے, جو آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں نا, وہ غلط بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جنہوں نے حدیث پہنچائی ہے انہوں نے قرآن پہنچایا. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جنہوں نے حدیث پہنچائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن پہنچا رہے ہیں. جو دعویٰ کرتے نہیں, آپ ان کے منہ میں دعویٰ ڈال رہے ہیں. تو جنہوں نے حدیث پہنچایا انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث پہنچا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پہنچا رہے ہیں. وہ تو سارے اسناد ہیں, راوی ہیں, محدثین ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حدیث سے جمع کر رہے ہیں. ہم تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث جمع کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم قرآن بھی پہنچا رہے ہیں ساتھ. کسی ایک نے کہا کہ قرآن پہنچا رہے ہیں. وہ جو اسناد تھی, جو راوی, جب یہ قرآن اکٹھا کیا گیا تھا, جب قرآن کو ایک بک کی, اور بھائی جان آپ اپنا سوال کر, اگر آپ بات نہیں مجھ سے کرنا چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں. میوٹ پیس. آپ کو آگے بھی بولا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کو آگے بھی بولا ہے. جتنا آپ نے ٹائم لیا ہے نا, آپ سے چوتھا حصہ ٹائم لوگوں نے. دیکھیں, میں نے صرف پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے ایسی کہ جس پہ لفظ ہو یہ والے, آپ کے پاس نہیں ملے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میرے دین کی بنیاد ہے ہی نہیں, قرآن ہے. میں تو سمجھا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ امام بخاری کی تمام احادیث جو ہیں وہ سچی ہیں, ان کو الہام میں بتایا گیا. تو آپ تو مرزا صاحب کی بات نہیں مانتے, سمجھ آ گئی. آپ مرزا صاحب کی بات مانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے مرزا صاحب نے حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے. نہیں, آپ نے تو بخاری کی بات ہی نہیں مانی نا. آپ نے نہیں, ہمیں پتہ ہے مرزا صاحب نے حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ ہمیں نہ سکھائیں کہ انہوں نے کیا کہا حدیث کے بارے میں. آپ ایک ٹکڑا چلیے, آپ مجھے قرآن کا بتا دیں. بخاری کو آپ نہیں مانتے, میں نے سمجھ لیا. قرآن سے بتائیں یہی الفاظ جو میں بول رہا ہوں. پھر وہی بات ہوگی کہ رسول اللہ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی زبان اور خدا کی زبان ایک ہے. جو آپ کہیں گے وہ خدا کو ماننی پڑے گی, اور خدا انہی الفاظ میں بات کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو قرآن کی پیروی کرنی ہے یا قرآن کو آپ کی پیروی کرنی ہے؟ کہ قرآن جو ہے وہ ابن آدم کی زبان میں انہی الفاظ میں بات کرے گا تو وہ مانی جائے گی, ورنہ نہیں مانی جائے گی. یہ عجیب ظلم ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے برابر بلکہ اپنے کلام کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں کہ جی میں نے ان الفاظ میں کہا ہے, یہ میرا جملہ ہے, یہ میرے الفاظ ہیں, اور یہی قرآن میں ہونی چاہیے. مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے. جی جزاک اللہ انصر بھائی. اتنا ظلم خدا کے کلام کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ الفاظ دکھاؤ وہاں پہ.
اچھا انصر بھائی ڈیو ٹو ساری چیزیں اور ساری